میں کالج سے گھر آ کر امی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی کہ اچانک 3-4 گاڑیاں ہمارے گھر میں داخل ہوئیں اور میرے ابو پر بندوقیں تان لیں اور مجھے نکاح نامے پر دستخط کرنے کو کہا۔ باپ کی زندگی کی خاطر مجھے مجبوراً سائن کرنے پڑے۔ وہ لوگ مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں سیج پر بٹھا دیا۔ اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری دوست انم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بڑی بہن تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر میں ہی ہوتی اور بھائی تعلیم حاصل کرنے چین چلا گیا اور پھر وہیں اسے بہت اچھی جاب مل گئی۔ یہ کہانی میری اسی دوست کی زندگی پر ہے۔ انم کالج میں BA کی اسٹوڈنٹ تھی اور یہ اس کا آخری سال تھا۔ پہلے وہ اپنی گاڑی میں ہی کالج آیا جایا کرتی تھی۔ اس کے ابو نے بیٹے کے ایڈمیشن حاصل کرنے کے بعد مکان اور گاڑی بیچ دی اور ان پیسوں سے انہوں نے اپنی بیوی اور انم کا ٹکٹ خریدا تھا۔ دوسری بیٹی کے لیے انہوں نے ٹکٹ نہ خریدا تھا کیونکہ اس کا نکاح اس کے خالہ کے بیٹے سے ہو چکا تھا جو کہ لاہور میں ہی رہتے تھے اور اس کے والدین چین شفٹ ہو جانے سے پہلے رابعہ کی رخصتی کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک بیٹی کے فرض سے سرخرو ہو جائیں۔ انہی دنوں رابعہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی لیکن اس شادی میں اس کا بھائی نہ آ سکا کیونکہ 1-1.5 ماہ بعد ہی اس کے والدین اس کے پاس جانے والے تھے، اس لیے وہ کچھ انتظامات کے سلسلے میں وہاں مصروف تھا اور اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ میرے بغیر ہی رابعہ کی رخصتی کر دیجیے گا، میں یہاں کے انتظام سے فارغ ہو کر اس سے ملنے اور کچھ دیگر معاملات کے سلسلے میں پاکستان آؤں گا۔ رابعہ کی شادی ہو گئی اور وہ پیا گھر چلی گئی۔ انم کے امتحان ہونے والے تھے اور وہ امتحان دے کر لاہور چھوڑنا چاہتی تھی۔ گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے اسے بس سے آنا جانا پڑتا تھا، اسے بس اسٹاپ تک پیدل ہی چلنا پڑتا تھا۔ چند دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ ایک کار اس کا پیچھا کرتی ہے۔ کار ایک آدمی چلاتا تھا جو کہ شاید ڈرائیور تھا اور پیچھے ایک شخص نہایت تمیز سے بیٹھا ہوتا جیسے وہی اس گاڑی کا مالک تھا، اور کبھی وہی آدمی گلوری اور کبھی دوسری گاڑی میں ہوتا اور گاڑی کو یوں ہی ایک ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہوتا۔ پیچھے بیٹھا وہ شخص انم کو بغور دیکھتا اور پھر پاس سے گزر جاتا جیسے اسے دیکھ کر اس نے دل میں کچھ ٹھان لی ہو۔ پھر روز ہی یہ ہونے لگا جیسے اس شخص کو معلوم تھا کہ انم اس وقت کالج سے نکلتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ اس کے باپ کی عمر کا یہ آدمی آخر کیوں اس کو بغور دیکھتا ہے اور یوں اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ اپنے والد کو بتا دے مگر پھر ڈر کے مارے اس نے ان سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ذکر کرتی تو یقیناً اس کے ابو اس کو گھر بٹھا لیتے اور وہ BA کا امتحان دینے سے محروم رہ جاتی۔ اکثر مڈل کلاس گھرانے کی بیٹیوں کی طرح اس کو بھی پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہاں آ کر وہ امتحان نہ دے پائی تو اس کے 2 سال ضائع ہو جائیں گے کیونکہ چین جا کر تو اسے دوبارہ سے BA میں داخلہ لینا پڑتا۔ اس کے امتحان شروع ہو گئے مگر روز ہی اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا رہا۔ انم نے بھی سوچا کہ پیپرز تک ہی بات ہے، اس شخص کو اگنور کرتی ہوں کیونکہ ویسے بھی وہ کون سا مجھے مخاطب کرتا ہے یا پھر کوئی جوان قسم کا لڑکا ہے اس پر دل آ گیا ہو۔ وہ تو اس کے باپ کی عمر کا شخص تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دینے کے بعد دوستوں نے ایک دوسرے کو میل جول رکھنے، کالز کرنے اور اپنی شادی پر بلانے اور یوں آگے بھی رابطہ رکھنے کے وعدے کیے کیونکہ آج وہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ انم کو بھی اپنی سہیلیوں سے بچھڑ جانے کا دکھ تو ضرور تھا کہ وہ تو اب ان سے ویسے بھی کافی دور جانے والی تھی۔ آج کالج میں دوستوں اور گروپ فیلوز نے ایک بڑی سی پارٹی کا بھی اہتمام کیا اور پھر اس کے بعد سب نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر اپنے گھروں کی راہ لی۔ کالج سے نکل کر انم اپنی دھن میں مگن بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ وہی گاڑی ایک طرف سے نامدار ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور گاڑی اس کے بالکل برابر آ گئی۔ اب وہ 2 گاڑیوں کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی کہ یکایک ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی نے دن دہاڑے اس کو گاڑی میں گھسیٹ کر ڈال دیا۔ انہوں نے اسے نہ جانے کیا سنکھایا تھا کہ پھر اس کو خبر نہیں رہی کہ کیا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو بے بس ایک کمرے میں پایا۔ جب اس نے شور مچانا چاہا تو ایک گارڈ نے اسے دھمکایا کہ اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو ابھی اپنی زبان کو بند رکھو۔ تھوڑی دیر بعد اسے کھانا دیا گیا جسے اس نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسے بھوک ہی کہاں تھی۔ آدھ گھنٹے کے بعد ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ پیچھا کرنے والی گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھا کرتی تھی۔ انم بے پناہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس کا کیا ہوگا، وہ کن درندوں میں جا چکی تھی۔ اس شخص نے اسے کھانا کھانے کو کہا تو اس نے آگے سے بس اتنا کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے اور پھر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی ادھیڑ عمر کا شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا جو اس کا پیچھا کرتا تھا۔ انم کی آنکھوں میں مسلسل بہتے آنسو دیکھ کر اس شخص نے اس کی پیشانی سہلائی تو وہ گھبرا کر صوفے سے اچھل کر زمین پر کھڑی ہو گئی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور اس کو مضبوطی سے تھام کر بولا، خبردار بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، یہاں سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں ارد گرد ہر جگہ ہی موت منڈلاتی ہے۔ باہر میرے محافظوں کے پاس خوفناک کتے ہیں، انہوں نے تمہیں بھاگتے دیکھ لیا تو آگے تم خود ہی سمجھدار ہو۔
انم اس شخص سے گڑ گڑا کر کہنے لگی، ہم اتنے امیر نہیں ہیں کہ آپ کو میرے والدین بھاری رقم دے سکیں۔ اس نے لرزتی کانپتی آواز میں یہ کہا تھا۔ وہ شخص آگے سے کہنے لگا، مجھے کسی رقم کی نہیں بلکہ تمہاری ضرورت ہے۔ یہ سن کر انم چونک گئی۔ اب تک وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اسے پیسوں کی وجہ سے گھر سے اغوا کیا ہے۔ وہ شخص انم سے کہنے لگا، میں تم سے نکاح کروں گا اور میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، مجھے اس طرح مت دیکھو، تمہارا یوں دیکھنا میرے دل کو گھائل کر دیتا ہے۔ میرے 2 محافظ تمہاری زبردست نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے باہر نکلنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے محافظ ہمیشہ سے تمہارا پیچھا کرتے رہے ہیں، جب تم اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں جاتی تھی تب بھی، پھر تم نے بس میں جانا شروع کر دیا تب بھی۔ تمہارا بھولا پن اور دنیا سے بے خبری، اپنی دھن میں مگن ہو کر چلنا میرے دل کو بھا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں ضرور حاصل کروں گا اور اپنے دل کی ملکہ بناؤں گا۔ انم اب زور زور سے رونے لگی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، یوں زبردستی کسی کو گاڑی میں ڈال لینا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ میرا ایک دن بھی گھر سے غائب ہونا میرے گھر والوں کے لیے قیامت سے کم نہ ہوگا۔ وہ اور زور سے رونے لگی۔ اس شخص کا دل جیسے پسیج گیا۔ پھر وہ بولا، مجھے اندازہ ہے تم ایک شریف اور با کردار لڑکی ہو اور اچھے خاندان سے ہو۔ میں اسی لیے تو تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کی نیت سے تمہیں نہیں لایا، بلکہ میں تم سے نکاح کروں گا، اس لیے تم مجھ سے خوف نہیں کھاؤ۔ اس کو روتے پا کر شاہ جی کو رحم آ گیا اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ کسی طرح چپ نہ ہوئی تو اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے گا۔ رات سے پہلے وہ انم کو اس کے گھر کے دروازے پر اتار گیا اور کہا کہ اپنے والدین سے کہنا کہ انہیں تمہاری شادی مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ تمہاری خاطر میں نے ان کی عزت کا خیال کر کے تمہیں ان کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے اب وہ عزت سے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ جب وہ گھر آئی تو اس کے ماں باپ بے حد پریشان تھے۔ اس کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ کہاں رہ گئی تھی انم میری بچی؟ تو اس کی ماں نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی روتے ہوئے سارا حال والدین کو بیان کیا، جسے سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ باپ نے فوراً بیٹے کو چین فون کر دیا۔ وہ فوراً پاکستان آنے پر تیار ہو گیا، مگر کچھ قانونی کارروائی کی وجہ سے فوراً نہیں آ سکتا تھا۔ ماں نے اس کو فون کر کے کہہ دیا کہ تم مت آؤ، ہم خود اس مسئلے سے نمٹ لیں گے۔ انم کا پریشانی سے برا حال تھا۔ اسے اس شخص کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ اسے حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ 2 دن گزر گئے۔ انم اپنی ماں کے ساتھ کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ کچھ لوگ پھل اور مٹھائی کے ٹوکرے لے کر آ گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ شاہ جی نے رشتہ مانگا ہے۔ پہلی بیوی ان سے کافی بڑی ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی تو اس سے اولاد نہیں ہے۔ تیسری BA کی طالبہ تھی جو ان کو پسند آ گئی۔ شاہ جی رشتہ لے کر گئے تو اس لڑکی کے والدین نے بھی رشتہ دینے سے انکار نہیں کیا۔ اب اس کے 2 بچے ہیں اور وہ لیاقت پور میں ان کے گاؤں میں رہتی ہے۔ انم شاہ جی کی چوتھی بیوی ہوگی اور ان کے ساتھ لاہور میں ہی رہے گی۔ ڈیفنس کا بنگلہ وہ انم کے نام لکھ کر دیں گے۔ انم کے ابو بڑے تحمل سے ان کی باتیں سننے لگے۔ ان لوگوں کی چائے وغیرہ سے تواضع کی اور جاتے وقت ان کو بھی مٹھائی پھولوں کے ساتھ رخصت کیا۔ ان لوگوں کو گئے 1 روز ہی ہوا تھا کہ انم کے ابو کے ایک دوست جن کا نام جبار تھا، وہ شہر کے ایک مشہور سیاست دان کے ساتھ ان کے گھر آئے اور انم کے ابو کو سمجھایا کہ وہ بیٹی کا رشتہ رحمان شاہ کو دے دیں۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، بہتر ہوگا کہ ان کی بات مان لی جائے۔ وہ انم کو زور زبردستی سے بھی لے کر جا سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے خود ہی صلح صفائی سے ان کو رشتہ دے دیں۔ انم کے والد نے ان کو یہی جواب دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں نہیں اتار سکتے، وہ ان کو بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں دیں گے۔ وہ لوگ ہو کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد انم کے ابو شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے اس معاملے میں صلح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جلد از جلد اپنا سامان پیک کر کے چین کے لیے روانہ ہو جائیں گے، تاکہ کسی بھی آنے والی پریشانی سے پہلے ہی وہ یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے اس معاملے کی کسی کو سن گن بھی نہ ہونے دی۔ جس دن سامان چین کے لیے پیک کیا جا رہا تھا کہ اگلی صبح 4 بجے انہوں نے گھر سے نکل جانا تھا کہ آدھی رات کو کچھ لوگ جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، دیوار پھلانگ کر گھر میں کود آئے اور پھر آتے ہی انہوں نے خود سے ہی گھر کا گیٹ کھول دیا۔ اسی وقت گیٹ سے 2-3 گاڑیاں اندر داخل ہو گئیں، جس میں موجود کچھ لوگ ہاتھوں میں بندوقیں اٹھائے تھے، گویا رحمان شاہ کے محافظ تھے۔ مولوی صاحب کے ساتھ گواہان بھی تھے اور پھر شاہ جی بھی ایک گاڑی کا دروازہ کھلنے پر باہر نکلے۔ وہ لوگ نکاح کی تیاری کر آئے تھے۔ پورے گھر میں خوف و ہراس کی سی کیفیت تھی۔ ایک آدمی انم کے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم سے کہا تھا کہ شرافت سے بیٹی کا رشتہ دے دو اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں چپ چاپ یہاں سے اپنا سامان لے کر نکل جاؤں گا تو ہم لوگوں کو خبر تک نہ ہوگی۔ تم شاید یہ بھول چکے تھے کہ ہم تمہارے ایک عمل و فعل پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ رحمان شاہ کے 4 محافظوں نے اپنی بندوقیں انم کے والد کے سر پر تان لیں اور پھر کہا، اگر تم نے یا تمہاری بیوی نے مزاحمت کی کوشش کی تو ہم اپنی بندوقیں
روکیں تم پر کھولنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ انم کا وجود خوف و پریشانی سے کانپ رہا تھا۔ اس کو بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تم نے نکاح کرنے سے انکار کیا تو تمہارے باپ کا خون تمہاری آنکھوں کے سامنے بہے گا۔ انم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی مووی کا سین ہو، کیونکہ ایسا تو صرف اس نے فلموں میں دیکھا تھا، اور آج وہ سب بالکل حقیقت میں اس کی زندگی کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس کو لگا کہ وہ بھی زمین پر گرے گی اور اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک طرف اسے زبردستی اس ادھیڑ عمر شخص کو قبول کرنا پڑ رہا تھا، اور دوسری طرف اس کا باپ موت کے سائے میں کھڑا تھا۔ یوں بندوقوں کے سائے میں مولوی صاحب نے انم کا نکاح پڑھوایا۔ اس نے اپنے باپ کی خاطر مجبوراً کانپتے لبوں کے ساتھ قبول ہے کہا تھا، اور پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے کہ اس کو اپنے والدین کی جانوں سے بڑھ کر کچھ عزیز نہ تھا۔ نکاح کے فوراً بعد سب لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حق مہر کی رقم، مٹھائی کے ٹوکرے صوفہ پر ہی چھوڑ کر وہ لوگ انم کو گاڑی میں بٹھا کر زبردستی لے گئے تھے۔ اس کا باپ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس انوکھی رخصتی پر سننے والے حیران رہ گئے۔ انم گاڑی میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ وہ کیسے شاہ جی کے گھر پہنچ جائے گی، یا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ 3 دن وہ بخار میں پڑی رہی۔ چوتھے روز جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اجنبی ماحول میں تھی۔ ایک آرام دہ بستر پر لیٹی تھی۔ اس نے خود کو ایک نئی دلہن کے کمرے میں پایا، جس کا دروازہ بند تھا۔ کمرہ کافی بڑا اور عالی شان تھا۔ اس بیڈ پر وہ تھی وہاں سیج بنائی گئی تھی۔ اے سی کی خنکی میں اس کا اپنا ہی وجود لرز رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس گھونگھٹ کے باہر دیکھا تو دیواروں پر گلاب کے پھولوں کے ہار لٹکے ہوئے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے یہ بیڈ نہیں بلکہ ایک چاندی کا پنجرہ ہے، اور جس کی تیلیاں نازک پھولوں کی سنہری لڑیاں نہیں بلکہ سونے کی مضبوط تیلیاں ہیں، جن سے سر ٹکرا کر وہ تو مر سکتی ہے مگر ان کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ یہ قبر تھی یا اس کا ہجرہ عروسی کہ وہ یہاں وحشت کا شکار تھی۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا یہ اس کی شب عروسی تھی کہ جس کے بعد طلوع ہونے والی صبح ہر دوشیزہ کو ایک خاتون کا روپ عطا کر دیا کرتی ہے، چاہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے آسمانی صحیفہ کے سائے میں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوئی، یا چاہے بندوق اس کے والدین کی کن پٹی پر رکھ کر اس کو زبردستی دلہن بنا لیا گیا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ تب اسے یاد آ گیا کہ اس نے نکاح نامے پر زبردستی کس طرح بندوق نے دستخط کروائے تھے۔ تبھی تو اسے یہ کمرہ قبر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے اندر ہی لرز اور سمٹ کر رہ گئی۔ اندر آنے والے شخص نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا، مگر وہ شخص اسے زہر لگ رہا تھا جس نے اس کی خوشیوں سے بھری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اب انم کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر اس کو رہ کر اپنے والدین کا خیال آ رہا تھا۔ شام کو گھر کی عورتوں نے اس کو سجا سنوار کر دلہن بنا دیا اور شاہ جی کی حویلی میں ان کا ولیمہ کیا گیا۔ اس نے صرف اپنے خاص مہمانوں کو مدعو کیا گیا۔ اب انم کی زندگی کے دن اسی قید میں بسر ہونے لگے۔ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت صرف نوکرانیوں کے ساتھ تھی۔ چند دن بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں تو اس کے صدمے سے چل بسی ہے، اور باپ اس کی تدفین کے بعد بیٹے کے پاس چین چلا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس حویلی کی دیواروں کو توڑ کر یہاں سے فرار ہو جائے۔ اسے شاہ جی سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اس کی پیاری ماں اس کے صدمے سے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور وہ ان کا آخری دیدار بھی نہ کر پائی تھی کہ بے بسی اس کا دل چیر دینے کو کافی تھی۔ رحمان شاہ اس سے محبت بھرا سلوک رکھتا تھا۔ اس نے اس کو سونے اور چاندی میں تول دیا، مگر اس کے دل کی کلی پھر بھی نہ کھلی۔ وہ اس حویلی میں اس شخص کے ساتھ جی تو رہی تھی مگر مرنے کی آس پر۔ شاہ جی اب اپنی دوسری بیویوں کے پاس بہت کم جاتا تھا۔ اس کے دل پر جیسے اب صرف انم کا ہی قبضہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ اس کو انم کے بدن سے اولاد کی شدید خواہش تھی، مگر شاید وہ دنیا کی واحد سہاگن ہوگی کہ جس نے ہر بار یہی دعا کی تھی کہ اے خدا میری گود کبھی ہری نہ ہو، میں اس شخص کے بچے کی کبھی ماں نہ بن پاؤں، اور میری کوکھ ہمیشہ خشک رہے، کیونکہ وہ بچہ اس کے لیے اس حویلی میں رہنے کے لیے ایک دیوار بن سکتا تھا، اور اسے اس حویلی میں رہنا بالکل قبول نہ تھا۔ انم نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ دل میں ٹھان لی تھی کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں اس شخص کو چھوڑ جاؤں گی کہ جس نے زبردستی مجھ کو اپنی بیوی بنایا تھا، جبکہ میرے دل نے آج تک بھی اس کی بیوی بننا کبھی قبول ہی نہ کیا تھا۔ وہ اب ایسے موقع کا انتظار کرنے لگی کہ جس میں وہ اس قید سے نکل سکے، مگر اس پر سختی اس قدر تھی کہ وہ بے بس تھی۔ شاید شاہ جی کو بھی ابھی اس پر شک تھا کہ وہ اس کی محبت سے نکل بھاگے گی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد انم پر کچھ نگرانی کم ہو گئی۔ پہلے تو وقت اس کے ساتھ 2 ملازمیں چلتی تھیں، اب جیسے ان کو بھی انم پر اعتبار آنے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب الیکشن نزدیک تھے اور ایک سیاسی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ شاہ جی بھی اس کھیل میں شریک اپنا حصہ لینے والا تھا۔
اس کے بار بار اسلام آباد کے چکر لگ رہے تھے اور وہ اسمبلی میں بیٹھنے کے چکر میں بے حد مصروف تھا۔ انم سے شادی کو اس نے ابھی تک چھپایا ہوا تھا تاکہ اس کی سیاست متاثر نہ ہو۔ کسی طرح انم نے اس دوران اپنے والد سے رابطہ کیا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی ایک سہیلی کی مدد لی تھی۔ شاہجی کی اجازت سے اس نے اسے فون کیا اور پھر اس کی کبھی کبھار اس سے بات ہونے لگی۔ اس کی مدد سے اس نے اپنے والد سے رابطہ کیا۔ اپنے والد اور دوست کی مدد سے اس نے اپنا پاسپورٹ اور مائیگریشن کے کاغذات مکمل کرا لیے اور اپنا ٹکٹ سیٹ بھی کنفرم کروا لی۔ شاہجی ان دنوں اسلام آباد میں تھا۔ انم نے گھر کے نوکروں کو یہی بتایا کہ اس کے سرتاج اسلام آباد سے کامیاب ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے فون کر کے بتایا ہے، اس لیے وہ ان کو لینے خود جائے گی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی نوکر یا ڈرائیور شاہجی کو فون نہ کر دے اور اس کے جھوٹ کی حقیقت نہ کھل جائے، مگر اس نے یہ رسک لے ہی لیا۔ آج اگر اسے موقع نہ ملا تو نہ جانے پھر اسے اور کتنے سال انتظار کرنا پڑے۔ اس نے ایک نوکرانی اور ڈرائیور کو گاڑی میں ساتھ لیا اور ایئرپورٹ آ گئی۔ جب ایئرپورٹ پر اعلان ہوا تو ڈرائیور نے کہا کہ بی بی شاہ صاحب تو دوسری طرف سے آتے ہیں۔ انم کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ اب کیا کہے۔ پھر ہمت کرتے ہوئے وہ بولی، اب چونکہ وہ حکومت میں آ گئے ہیں لہٰذا وہ دوسری جانب سے آئیں گے۔ بقول انم وہ چند قدم جو ایئرپورٹ کے کسٹم سے جہاز تک اس نے طے کیے وہ اس کی زندگی کا سب سے کٹھن اور لمبا راستہ تھا۔ جہاز میں جب ایئر ہوسٹس نے انگلش میں اناؤنسمنٹ کی تب اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا مارکا پار کر آئی ہے۔ ایئرپورٹ پر پہنچنے پر اس نے بھائی کو فون کیا اور اس کی آواز سن کر جیسے اس کو بھی یقین ہی نہ آیا یہ اس کی بہن انم بول رہی ہے۔ وہ اسی وقت آ کر اسے گھر لے گیا جہاں اس کا باپ اس کے گلے لگ کر اتنے ہی منٹ ہچکیوں سے روتا رہا۔ اس کی بڑی بہن جو بیاہی جا چکی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں آ چکی تھی۔ انم نے جب اس کو فون کیا تو وہ بھی فون پر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شاہجی کا پاکستانی سفارت خانے میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ جب وہ اسلام آباد سے واپس آیا نہیں معلوم کہ کیا شاید کہ ڈرائیور سے اسے انم کے بارے میں یہ معلومات مل گئی تھی کہ وہ چین چلی گئی ہے۔ وہ خود چین آیا۔ انم ابھی تک بھی اس کے نکاح میں تھی۔ جب اس نے انم سے ملنا چاہا تو انم نے اسے بات تک کرنے سے انکار کر دیا اور پھر خلا کے کاغذات بھجوا دیے تو وہ واپس آ گیا، مگر قانونی طور پر اس کو عدالت سے طلاق ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی چین کے اسلامک شرعی کونسل نے بھی اس خلا کی تصدیق کر دی۔ تاہم اس کے بعد انم اور اس کے ابو چین میں نہ رکے اور دبئی آ گئے اور وہ دبئی میں ٹھہر گئے اور پھر اس کے والد واپس بیٹے کے پاس چین چلے گئے۔ یہاں دبئی کی ایک یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کی اور پھر یہی ملازمت اختیار کر لی۔ اس یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ایک شعیب نامی مسلم لڑکے سے ہوئی اور دونوں میں محبت ہو گئی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ میری ملاقات انم سے امریکہ میں ایک میٹنگ میں ہوئی اور پھر میری اس سے دوستی ہو گئی۔ تبھی اس نے اپنی زندگی کی یہ داستان مجھے سنائی کہ جس کو میں نے رقم کیا وہ اکثر چھٹی کے دن میرے گھر آتی۔ ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ وہ مجھ سے پاکستان کی یادیں شیئر کرتی، اپنے بچپن کے قصے سناتی۔ یوں ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ پاکستان کے سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور وڈیرا شاہی کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ دولت کی خاطر پڑھی لکھی لڑکیاں ایسے مردوں سے شادیاں کرنے کے خواب دیکھتی ہیں کہ جن کا سیاست میں اثر و رسوخ ہو اور جو ان کو اپنی قیمتی گاڑیوں میں سیر کرائیں، ان کو تحفے میں گاڑیاں اور بنگلے دیں۔ شاہجی کی وہ بیوی جو گاؤں میں رہتی تھی وہ بہت کم عمر اور تب میڈیکل کی طالبہ تھی جس نے دولت کی خاطر رشتہ قبول کر لیا تھا، مگر مجھے یہ سب پسند نہ تھا جبکہ مجھے اس کے پاس کوئی تکلیف نہ تھی۔ وہ مجھ سے اچھا سلوک کرتے اور میرا بے حد خیال رکھتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل نے ان کی سنگت اور حکمرانی کو قبول نہیں کیا۔ سب کچھ پا کر بھی مجھ کو یوں لگتا تھا جیسے میں خالی دامن ہوں۔ میں اسے کہتی یہ اپنی سوچ کی ہی بات ہوتی ہے، دل جس کو قبول نہ کرے اس کے ساتھ سے بھی انسان کو خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ مجھے جواب دیتی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، مگر ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی کسی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو پھر اس کی عنایت بھی ظلم ہی معلوم ہوتی ہے، ورنہ اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ وہ زیادہ عمر کے صحیح مگر خوبصورت تھے، سخی بھی بہت تھے، ہزاروں لوگ ان کے در پر سوالی ہوتے تھے۔ میں تو ان کے مقابلے میں ایک معمولی سی لڑکی تھی، لیکن میرا دل ان کو قبول ہی نہ کرتا تھا۔ مجھ کو وہ اپنے مقابلے میں معمولی نظر آتے تھے کیونکہ وہ دولت سے پیار کرتے تھے اور اسے دولت کے بل بوتے پر وہ جو چاہتے حاصل کر لیتے تھے، جبکہ یہ اچھا شیوا نہیں تھا۔ انم کی کہانی سن کر میں اکثر سوچتی تھی یہ کہانی ان طلسماتی کہانیوں سے ملتی ہے جن میں دیو یا جن خوبصورت لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کسی دور ویرانے میں واقع اپنے طلسماتی محلات میں قید کر لیا کرتے تھے۔